بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ فضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر 5 نشستوں میں بات کی تھی، اور ان 5 نشستوں میں ہم نے فضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر بازبان حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی تھی، اور ہماری ہر نشست میں 21 حدیثیں بیان کی گئی تھیں۔ تو اس طرح ہم نے 5 نشستوں میں 105 احادیث مبارکہ جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی تھیں وہ بیان کی۔ تو آج بھی ہم اسی موضوع پر جو گفتگو کریں گے، اور آج کی گفتگو جو ہوگی وہ فضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان صحابہ کرام ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 5 نشستوں میں ہماری یہ گفتگو ہو، اور ہم ہر نشست میں 30 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح ہم تقریباً 150 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گی، اور مزید حوالہ جات جو ہیں بعض روایات کی وہ بھی دیتے رہیں گے۔ تو سامعین کرام، جو سب سے پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ امت مسلمہ کو ہر دور میں کسی نہ کسی علمی زوال و افتراق کا شکار رہی ہے، مگر ہر دور میں علماء حق نے ایسی آزمائشوں کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علم کو اونچا رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، اور چاروں ائمہ اہل سنت جن میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام شافعی اور سیدنا امام احمد بن حنبل جو رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، تو جس قسم کی ان پر تکالیف آئیں، اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، کس طرح ان کو جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان پر آزمائشیں آئیں، لیکن ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ان کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی، اور قربان جائیے ان عظیم ہستیوں کے اوپر اور ان نفوس قدسیہ پر کہ ان کے پایۂ استقلال میں ذرہ برابر کمی نہ آئی۔ اور پھر ہندوستان کے اندر جس طرح 14ویں صدی کے اندر کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت کئی طرح کے فتنوں کا مقابلہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ایسے نکھارا جو اس کے اوپر دھول پڑی ہوئی تھی، اور جو اہل سنت کے نام پر ان کے عقائد پر حملے ہو رہے تھے، آپ نے ہر حملے کا جواب دیا اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو نکھار کر رکھ دیا، اور آپ نے اتنا کام عقیدہ اہل سنت پر کیا کہ دن رات آپ نے محنت کی۔ تو آپ نے اپنے دور کے جید علماء، آپ کے جو پہلے علماء موجود تھے، تو ان سب نے بیک وقت جب آپ کے اس کام کو دیکھا، آپ کی اس جرت کو دیکھا، آپ کی بہادری کو دیکھا، آپ کی محبت رسول کو دیکھا، تو آپ کو اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت جیسے القابات سے نوازا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کو اللہ رب العزت نے 14ویں صدی کے مجدد کے طور پر بھیجا۔ آپ نے آ کر اہل سنت و جماعت کے عقائد کو نکھارا، اور جب اس قسم کی علمی انحطاط کا وقت آئے
تو ہمیں اپنے اسلاف کی ہمت اور استقلال پر اپنی مشعل راہ بنانا چاہیے۔ تو افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، جس پر نام نہاد سنی تفضیلی حضرات کہ کسی بھی مسلمہ شخصیت نے سرم و انحراف نہ کیا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے مسئلہ افضلیت شیخین جو کہ اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے، اس پر اعتراضات اٹھا کر اس اجماعی عقیدے کو مشکوک بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، جس سے عوام و خواص میں تشویش کی لہر کا دوڑنا ایک فطری امر تھا۔ لیکن جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو علماء حق جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی علمی جو ان کی کاوشیں ہیں وہ ان کے ذریعے اپنے اس عقیدے کو نکھارتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر طرح طرح کی جو باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیا، اس سے پہلے نہیں تھا، یا پچھلے جو آئمہ گزرے ہیں ان کے کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یا آئمہ فقہ جو ہیں ہمارے چاروں آئمہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یا صحابہ و تابعین میں ایسی باتیں نہیں تھیں۔ تو یہ غلط باتیں جو لوگوں کو بتا کر یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ عقیدہ 14ویں صدی کا عقیدہ ہے۔ یہ 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عقیدہ نہیں دیا، یہ عقیدہ تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 800 آیات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہے جو اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ امت میں سب سے جو بہتر ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا مولا علی ہیں، اور خود حضرت مولا علی فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے جب اس موضوع کے اوپر تحقیق شروع کی، اور یہ مہینوں کی تحقیق نہیں بلکہ کئی سال سے یہ ہم اس موضوع کے اوپر جو ہے تحقیق کر رہے تھے، تقریباً 281 احادیث مبارکہ ہیں جو صرف سیدنا مولا علی سے مروی ہیں، افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق پر جو ہمارے علم میں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ جس طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکمیل الایمان کے اندر کہ حضرت مولا علی شیر خدا سے 500 آپ کے اقوال ہیں جو افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اجماع کے لیے یہی آپ کے اقوال ہی کافی ہیں، اور تقریباً 500 سے زائد احادیث مبارکہ جو ہے وہ ہم نے اکٹھی جو کی ہیں وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، اہل بیت سے، آئمہ اہل بیت سے مروی ہیں۔ انشاءاللہ وہ اب ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا، فضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آج کا نہیں ہے، 14ویں صدی کا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، صحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے صحابہ اکرام میں سے کسی کا اس بات پر اختلاف نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں
کہ امت میں سب سے بہتر جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو امام شافعی جو ہیں وہ دوسری ہجری کے صدی کے اندر ہے، تو وہ اس وقت بیان فرما رہے ہیں کہ اس بات پر سارے صحابہ کرام متفق ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام کے بعد اس امت میں بلکہ تمام امتوں میں پوری کائنات میں جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر ان کے بعد عثمان غنی اور تو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اور یہی عقیدہ علماء کا ہے، محدثین کا ہے، محققین کا ہے، مفسرین کا ہے، اور یہی عقیدہ ہر دور کے صوفیاء کرام کا ہے۔ انشاءاللہ یہ نشستوں کے بعد ہم ایک نشست جو ہے اس پر بھی رکھیں گے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزبان صوفیاء کرام، اس کے اندر ہم جو جید صوفیاء کرام ہیں، ہمارے جو معتبر صوفیاء کرام ہیں بڑے بڑے، ان کی کتابوں کی اور ان کے اقوال ملفوظات سے ہم یہ بیان کریں گے کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ہیں۔ تو آج ہم اس نشست کے اندر 30 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ہر نشست کے اندر انشاءاللہ 30 احادیث مبارکہ جو ہے وہ ذکر کی جائیں گی۔ تو پہلی حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت میں اول نمبر بتاتے تھے۔ ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ اور یہ حدیث، یہ مضمون اس حدیث کے مرفوع ہونے اور اس مضمون کی جو چند اور روایات وارد ہیں ان سے یہ واضح جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے نہ تو منع کیا نہ آپ نے انکار کیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 8702 ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم زمانہ نبوی میں لوگوں کے درمیان درجہ افضلیت بیان کرتے تھے تو سب سے بہتر حضرت بکر صدیق کو کہتے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق کو، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3655۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ہم زمانہ مصطفی میں کسی کو حضرت بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی کے برابر نہ جانتے تھے، اور ان کے بعد ہم دیگر صحابہ کے مابین افضلیت بیان نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو تذکرۃ القاری بحل رجال البخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ السوائق المحرکہ میں یہ بیان کیا، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3297۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو، ان کے بعد عمر فاروق کو، ان کے بعد عثمان غنی کو، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اس روایت کو امام ابن حجر مکی نے السوائق المحرکہ میں بھی بیان کیا ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 164۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک دن سورج طلوع ہونے کے بعد علی الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے
اور فرمایا آج رات قبل فجر میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے مقالید یعنی کنجیاں اور موازین یعنی ترازو عطا کیے گئے ہیں، اور پھر ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک میں میری امت کو، تو میں نے سب پر غالب آ گئے۔ پھر ابوبکر صدیق کو ساری امت کے مقابلے میں لایا گیا اور وزن کیا گیا تو ابوبکر سب پر غالب آ گئے۔ پھر حضرت عمر کو جمی امت ان سب کے مقابل میں لا کر رکھا گیا تو حضرت عمر سب پر غالب آ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی بھی سب پر غالب آ گئے، پھر وہ ترازو اٹھا لیے گئے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر جو ہے 5459۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان کی ہے، پہلے ابوبکر صدیق، فرمایا ساری امت پر باری نکلے، ان کے بعد عمر فاروق وہ بھی ساری امت پر باری نکلے، ان کے بعد عثمان غنی وہ بھی باقی ساری امت پر باری نکلے، ان کے بعد فرمایا کہ ترازو اٹھا لیے گئے۔ تو جو ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی وہی ترتیب خلافت کی ہے، اور وہی ترتیب جو ہے وہ فضیلت کی ہے، افضلیت کی ہے، کہ جس طرح خلافت ان کا دور تھا، ایسے ہی مرتبہ مقام فضائل میں یہ افضل ہیں کہ امت میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بھی بیان کیا ہے، اور اسی مضمون کو حضرت ابو بکرہ اور حضرت مرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو مسند عبد بن حمید حدیث نمبر 850، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ جو ہے 78 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت ابن عمر سے 40 میں روایت کی گئی ہے، جیسے ریاض النظرہ صفحہ نمبر 62۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض النظرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے عرض کی گئی کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ ارشاد ہوا، اگر میں تمہیں بلا خلیفہ چھوڑوں تو مجھ سے افضل ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا، اور اگر خلیفہ مقرر کر دوں تو مجھ سے بہتر ابوبکر صدیق نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا۔ تو اس حدیث میں امام ابو داؤد نے صحیح قرار دیا ہے۔ مسند ابو داؤد 43 حدیث نمبر 26، مسند امام احمد حدیث نمبر 322۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے ریاض النظرہ کے اندر بھی موجود ہے، ریاض النظرہ حدیث نمبر 414۔ حضرت امام ترمذی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کی نسبت فرمایا، یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ سب جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 5665 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ حضرت امام شعبی سے بھی روایت ہے، وہ الغیلانیات صفحہ نمبر 12۔ حضرت خیثمہ بن سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی کہا کرتے تھے، اس امت میں سب سے بہترین فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت خیثمہ بن سلیمان نے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے والد سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل جو ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جز من حدیث خیثمہ صفحہ نمبر 9۔
اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت میں اس میں یہ زائد ہے کہ جب یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس سے انکار نہیں فرمایا۔ تو اس کو امام ابن حجر مکی نے السواق المحرکہ میں بیان کیا ہے، صفحہ 195۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے خیر الناس رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس کو محب تبری نے ریاض النظرہ میں روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 57۔ حضرت ابن سمان نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہاری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ اور مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مشہور ہے، ابن سمان کے علاوہ کئی عام حدیث نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ ساری کی ساری روایتیں اہل سنت و جماعت کے دعوی افضلیت کے مطلقہ پر ظاہر و باہر دلائل ہیں۔ تو حضرت امام طبرانی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر اور عمر انبیاء و مرسلین کے سوا سب اگلے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ موجم الاوسط حدیث نمبر 4431۔ حضرت محب تبری نے ریاض النظرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی نے خود فرمایا کہ میں ہر مسلمان سے افضل نہیں ہوں۔ السواق المحرکہ صفحہ 222۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم مہاجرین و انصار صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب فضائل صحابہ بیان کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر پر کسی کو مقدم نہ کرو کہ وہ دنیا آخرت میں تم سب سے افضل ہے۔ اس کو صاحب فضائل صدیق نے روایت کیا ہے، الریاض النظرہ صفحہ نمبر 137۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ تم میں سب سے بہتر شخص پر جمع فرما دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کبھی انہی کا خاصہ ہے، اور لوگوں میں تمہارے زیادہ قریب بھی ہیں۔ ریاض النظرہ صفحہ نمبر 137۔ حافظ الخطیم ابو بکر احمد بن ثابت بغدادی رحمۃ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ببرکت میں حاضر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایسا شخص آئے گا جس سے بہتر اور افضل اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کسی کو نہیں بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہیں رہے یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا، یعنی سینے سے لگا لیا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام محب تبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے، تاریخ بغداد حدیث نمبر 1407۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ تم میں سے کسی ایسے شخص پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔ اس کو امام تبری نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے سواق المحرکہ میں بیان کیا، سواق المحرکہ صفحہ 196۔ حضرت امام طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے تعلق سے فرمایا کہ یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ سب اگلے پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو الموجم الاوسط حدیث نمبر 3417 اور 8808۔ تو اس کتاب میں یہ دو مرتبہ حدیث مبارکہ، اس لیے دونوں کے جو نمبر حدیث کے ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 100۔
اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2260۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام ابو ضیاء نے مختارہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، الضیاء المختارہ حدیث نمبر 2510۔ تو یہی حدیث مبارکہ امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر جو ہے 3664۔ حضرت امام حاتم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء مرسلین کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ تو اس کو السواق المحرکہ میں امام ابن حجر مکی نے بیان کیا، صفحہ 201۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر کو میں نے نہیں، خود اللہ تعالی مقدم کیا ہے۔ اس کو امام ابن حجر نے بھی روایت کیا ہے، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 348 اور حدیث نمبر 227۔ تو صفحہ اور ریاض النظرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں شب غار کا قصہ مروی ہے کہ اس کے آخر میں کہ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ آپ نے جو اس سے سوراخ بند کرنے کا معاملہ کیا تھا عرض کر دیا کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھائے اور دست بدعا ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے محبوب بے شک اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ابو بکر آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ریاض النظرہ صفحہ نمبر 105۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ اس کو صاحب فضائل الصدیق نے روایت کیا، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 63۔ اور خجندی نے اربعین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں سب سے جو افضل ہیں وہ ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں۔ تاریخ دمشق اور جلد نمبر 62 صفحہ 427۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فضائل ابی بکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اور ابو بکر ہم سب کے سردار اور ہم سب سے افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3667۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام ترمذی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3656۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ابن حجر مکی نے سوائق المحرکہ میں بیان کی ہے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 4421۔ اور امام ذہبی نے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ حضرت امام قلعی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ فرمایا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عموم سے مراد لیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، اگر تیری یہ مراد ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا کہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تو نے ابو بکر صدیق کو مراد لیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، اگر تو یہ کہتا تو مجھے ابو بکر صدیق سے فضیلت دیتا۔ فرمایا، میں تمہیں سخت سزا دیتا، کیونکہ ابو بکر صدیق ہم سب میں افضل ہیں، مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ ریاض النظرہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 137۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، تو جس نے میرے موجود ہوتے ہوئے اس کے علاوہ وہ کچھ کہا وہ بہتان تراش ہے، اور اس پر بہتان تراش والی حد جو ہے جاری کی، یعنی 80 کوڑے میں اس کو لگاؤں گا۔
اس کو امام للکائی نے بھی روایت کیا ہے، شرح اصول الاعتقاد حدیث نمبر جو ہے 1996 اور 2134، یہ 2 مرتبہ اس کتاب میں حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور آپ نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ کو آزاد کیا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا اگر تو آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تب تو مجھے روکے رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجئے اور میں اللہ کے لیے عمل کرتا رہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3754۔ حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے حضور علیہ السلام کو اس میں شمار کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا تو ابو بکر صدیق کو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی شمار کر لیتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ اس کو فضائل میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ امام زہری نے حضرت عمر سے اس کو روایت کیا، یہ دونوں حدیثیں ریاض النظرہ میں موجود ہیں، اور ریاض النظرہ صفحہ نمبر 137۔ حضرت زہری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر انبیاء و مرسلین کے سوا آسمان و زمین والوں اور سب اگلے پچھلوں سے افضل ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 182، تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ 252۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا ابو بکر و عمر انبیاء و مرسلین کے علاوہ سب اہل اسماء اور اہل زمین اور سب سے افضل ہیں، اور قیامت تک سب آنے والوں اور گزرے ہوئوں سے افضل ہے۔ الصواعق المحرکہ صفحہ 713۔ تو سامعین کرام، یہاں تک جو 30 احادیث مبارکہ ہیں جو ہم نے بیان کی، اور مزید حوالے بھی اس میں دیے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست جو ہے ہماری اس میں بھی ہم 30 حدیثیں ہی جو بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔